السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت الحکمہ دیوبند کی آن لائن عربک کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد انوار خان القاسمی، مینیجنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے۔ تو آج کا جو عنوان ہم شروع کرنے جا رہے ہیں یہ ہے پیج نمبر 82 پر، صفحہ نمبر 82، اور اس کا جو عنوان ہے وہ ہے مدینہ طیبہ میں اسلام، یعنی مدینہ طیبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں کے نتیجے میں اسلام کس مرحلے میں پہنچا، کس اسٹیج میں داخل ہوا، یہاں پر اس کی کچھ جھلکیاں دی جائیں گی۔ 10 سال تک برابر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبائل عرب کو اعلان کے ساتھ دعوت اسلام دیتے رہے۔ اعلان کے ساتھ یعنی پبلکلی، کھلم کھلا دعوت اسلام دیتے رہے، یعنی اسلام کی طرف انوائٹ کرتے رہے۔ The Prophet of Allah صلی اللہ علیہ وسلم continued to invite the Arab tribes publicly to Islam for 10 years continuously، اور عرب کی کوئی مجلس اور کوئی مجمع نہیں چھوڑا جس میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تبلیغ حق نہ کی ہو۔ یعنی عربوں کے یہاں کوئی ایسی مجلس جہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، یا کوئی ایسا مجمع جہاں لوگ جمع ہوئے ہوں، ایسا آپ نے نہیں چھوڑا جہاں پر آپ نے تبلیغ حق نہ کیا ہو، یعنی سچائی کی تبلیغ آپ نے جہاں پر نہ کی ہو۔ موسم حج میں یعنی حج کے موسم میں بازار عکاظ اور ذی المجاز وغیرہ میں، یہ عکاظ اور ذی المجاز جو ہیں یہ اسلام سے پہلے مکے کے قریب یہ بازار لگا کرتے تھے، میلے لگا کرتے تھے، جہاں پر لوگ آتے تھے، طرح طرح کی چیزیں یہاں پر ہوا کرتی تھیں، بہت مشہور بازار تھے یہ۔ موسم حج میں بازار عکاظ اور ذی المجاز وغیرہ میں گھر گھر پہنچ کر لوگوں کو حق کی طرف بلاتے رہے، مگر وہ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی ایذائیں پہنچاتے اور مذاق اڑاتے تھے۔ گھر گھر پہنچ کر لوگوں کو حق کی طرف بلاتے رہے، یعنی ایک ایک گھر کا دروازہ بھی آپ نے کھٹکھٹایا، لیکن سب نے اس کے جواب میں کیا کیا؟ آپ کو تکلیفیں پہنچائیں، آپ کے اس مشن کا مذاق اڑایا۔ تو دیکھیے، گھر گھر پہنچ کر لوگوں کو حق کی طرف بلاتے رہے، مگر وہ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی ایذائیں پہنچاتے اور مذاق اڑاتے تھے کہ پہلے اپنی قوم کو مسلمان بنائیے، پھر ہماری ہدایت کے لیے آئیے۔ یعنی پہلے جو آپ کا اپنا قبیلہ ہے، اپنا خاندان ہے، وہاں کے لوگوں کو پہلے مسلمان بنائیے، پھر ہماری ہدایت کے لیے آئیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور گھرانے میں بھی کئی سارے ایسے لوگ تھے جو آپ کے اس مشن کے بہت شدید مخالف تھے۔ تو جب دوسری جگہ آپ جاتے، دوسرے قبیلے میں، دوسرے خاندانوں میں، تو وہاں کے لوگ یہ تمسخر کرتے اور کہتے کہ بھائی سب سے پہلے آپ اپنے خاندان کے لوگوں کو تو اس سچائی کی طرف بلائیں اگر یہ چیز سچی ہے۔ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اسی پر ایک مدت گزر گئی، جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ اسلام کی اشاعت و ترقی ہو، تو قبیلے اوس کے چند آدمی مدینہ طیبہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیے، جن میں سے اس سال 2 شخص اسعد ابن زرارہ اور ذکوان ابن عبد قیس رضی اللہ عنہ مشرف اسلام ہوئے۔
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اللہ تعالیٰ نے چونکہ دین کو مضبوط کرنا تھا تو دو عظیم لوگوں کو بھیجا، اور یہ جو دونوں حضرات تھے یہ قبیلے اوس کے تھے، بہت مشہور قبیلہ ہے یہاں کا، اور ان دونوں حضرات کا نام تھا اسعد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ اور ذکوان ابن عبد قیس رضی اللہ عنہ۔ یہ دونوں کے دونوں مشرف بہ اسلام ہوئے، یعنی انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اور پھر آئندہ سال ان میں سے کچھ اور آدمی آئے، یعنی اسی قبیلے سے، جن میں سے 6 یا 8 آدمی مسلمان ہوئے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان سے فرمایا کہ تم پیغام خداوندی کی تبلیغ میں میری مدد کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ابھی ہمارے آپس میں قبائل اوس اور خزرج کی خانہ جنگیاں ہو رہی ہیں، اگر اس وقت جناب مدینہ تشریف لائیے تو آپ کی بیعت پر سب کا اجتماع نہ ہو سکے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو ابھی نئے نئے اسلام قبول کیے تھے، جنہوں نے، ان کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ تم تبلیغ حق میں ہماری مدد کرو، تبلیغ دین میں ہماری مدد کرو؟ تو انہوں نے کہا ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اوس اور خزرج تو جو بہت ہی مشہور قبیلے ہیں، ان دونوں قبیلوں میں خانہ جنگی ابھی چل رہی ہے، ایک طویل زمانے تک۔ تاریخ میں کہا جاتا ہے کہ ان کی جو آپس میں خانہ جنگی تھی، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو یہ لڑتے رہے تھے، یہ تقریباً 120 سال تک جنگ چلتی رہی۔ 120 سال تک ایک ٹرائب دوسرے ٹرائب کے ساتھ الجھا رہا، دادا نے بھی لڑائی کی اور پھر پوتے نے بھی لڑائی کی۔ یعنی اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، جو جنگیں ہوتی تھیں وہ نسلاً بعد نسلاً چلتی رہتی تھیں، جنریشن آفٹر جنریشن وہ جنگیں چلتی رہتی تھیں۔ وہ مر گیا، اس کا بیٹا آیا، وہ لڑائی کر رہا ہے، وہ بھی مر گیا، اس کا بیٹا آیا، وہ لڑائی کر رہا ہے۔ تو اوس اور خزرج کی اس وقت لڑائی چل رہی تھی، خانہ جنگیاں چل رہی تھیں۔ خانہ جنگی بولتے ہیں آپس ہی میں لڑائی شروع ہو جائے، اس کو انگلش میں بول سکتے ہیں ہم سیول وار۔ اگر اس وقت جناب مدینہ تشریف لائے تو آپ کی بیعت پر سب کا اجتماع نہ ہو سکے گا، ان لوگوں نے کہا۔ یعنی یہ جو نئے کنورٹ لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ تشریف لائیں گے تو آپ کی بیعت پر سارے کے سارے لوگ اجتماع نہ کر سکیں گے، یعنی سب اکٹھا نہ ہوں گے، ایگری نہیں کریں گے، کچھ کہیں گے کہ کر لو، کچھ کہیں گے کہ نہ کرو، پھر ایک نئی جنگ شروع ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کیا مشورہ دیا؟ ابھی آپ 1 سال اس ارادے کو ملتوی فرمائیں، ابھی آپ 1 سال اس ارادے کو ملتوی فرمائیں، ممکن ہے کہ ہماری آپس میں صلح ہو جائے اور پھر اوس و خزرج مل کر اسلام قبول کر لیں، یعنی دونوں کے دونوں قبیلے اسلام قبول کر لیں، بہت بڑی بات ہو جائے گی۔ اصل میں جو مدینہ کی آبادی تھی اس زمانے میں، وہ 2 طرح کے لوگوں پر مشتمل تھی، یعنی وہاں پر 2 طرح کے لوگ رہتے تھے۔ ایک تو مشرکین تھے، پالیتھیسٹ تھے، اور ایک تھے اہل کتاب۔ اہل کتاب جو ہوتے ہیں وہ یہود اور نصارہ کو کہتے ہیں، پیپل آف دا بک، اور مشرکین کہتے ہیں جو اہل کتاب نہ ہو بلکہ وہ بتوں کی پوجا کرتے ہوں۔ یہ 2 مین گروپس تھے اس زمانے میں۔ اور جو اس وقت کے مشرکین تھے مدینہ میں، وہ 2 بڑے بڑے قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ایک قبیلے کا نام تھا اوس اور ایک کا نام تھا خزرج، اور یہی اوس اور خزرج آپس میں ایک دوسرے سے ہمیشہ الجھے رہتے تھے۔ بہرحال تو اب دیکھیے، تو یہ فرما رہے ہیں ممکن ہے کہ ہماری آپس میں صلح ہو جائے اور پھر اوس و خزرج مل کر اسلام قبول کر لیں، آئندہ سال ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے، اس وقت اس کا فیصلہ ہو سکے گا، اس وقت اس کا فیصلہ ہو سکے گا۔ یہ حضرات واپس مدینہ آئے اور مدینہ میں سب سے پہلے مسجد بنی زریق میں قرآن پڑھا گیا۔ ایک بار اس لمبے پیراگراف کو پھر دیکھیے۔ مدینہ طیبہ میں اسلام
10 سال تک برابر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبائل عرب کو اعلان کے ساتھ دعوت اسلام دیتے رہے، اور عرب کی کوئی مجلس اور کوئی مجمع نہیں چھوڑا جس میں جا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تبلیغ حق نہ کی ہو۔ موسم حج میں بازار عکاظ اور ذی المجاز وغیرہ میں گھر گھر پہنچ کر لوگوں کو حق کی طرف بلاتے رہے، مگر وہ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی ایذائیں پہنچاتے اور مذاق اڑاتے تھے کہ پہلے اپنے قوم کو مسلمان بنائیے، پھر ہماری ہدایت کے لیے آئیے۔ اسی پر ایک مدت گزر گئی کہ لوگ آپ کے مشن کو ریجیکٹ کرتے رہے۔ آپ مکے کے تھے اور مدینے میں جو ہے اسلام کی اشاعت کوئی آسان کام نہیں تھی۔ اچھا، جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ اسلام کی اشاعت و ترقی ہو تو قبیلے اوس کے چند آدمی مدینہ طیبہ سے آپ کی خدمت میں بھیج دیے، جن میں سے اس سال 2 شخص اسعد ابن زرارہ اور ذکوان ابن عبد قیس مشرف بہ اسلام ہوئے۔ مدت بولتے ہیں زمانے کو، اسی پر ایک مدت گزر گئی، یعنی اسی پر ایک زمانہ گزر گیا۔ اچھا، اور پھر آئندہ سال ان میں سے کچھ اور آدمی آئے جن میں سے 6 یا 8 آدمی مسلمان ہوئے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان سے فرمایا کہ تم پیغام خداوندی کی تبلیغ میں میری مدد کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ابھی ہمارے آپس میں قبائل اوس اور خزرج کی خانہ جنگیاں ہو رہی ہیں۔ اگر اس وقت جناب مدینہ تشریف لائے تو آپ کی بیعت پر سب کا اجتماع نہ ہو سکے گا۔ اجتماع مطلب اکٹھے نہ ہو سکیں گے سارے لوگ۔ The people will not agree on extending their pledge to you۔ ابھی آپ 1 سال اس ارادے کو ملتوی فرمائیں۔ ملتوی فرمانا مطلب ملتوی کرنا مطلب پوسٹ پون کرنا۔ ممکن ہے کہ ہماری آپس میں صلح ہو جائے اور پھر اوس و خزرج مل کر اسلام قبول کر لے۔ صلح بولتے ہیں ریکنسیلیشن کو، سیٹلمنٹ کو، پیس ٹریٹی۔ آئندہ سال ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے، اس وقت اس کا فیصلہ ہو سکے گا۔ یہ حضرات واپس مدینہ آئے اور مدینہ میں سب سے پہلے مسجد بنی زریق میں قرآن پڑھا گیا، یعنی کہ اسعد ابن زرارہ وغیرہ اور ذکوان ابن عبد قیس اور جو ایک جماعت مشرف بہ اسلام ہوئی تھی جس میں سے 6 یا 8 آدمیوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے، یہی سب سے پہلے لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مدینہ میں قرآن کریم کو مسجد بنی زریق میں پڑھا۔ آگے دیکھیے، خداوند عالم کو منظور تھا کہ مدینہ میں اسلام کی اشاعت ہو۔ اشاعت کا مطلب پروپیگیشن۔ اسی سال بھر کے عرصے میں اوس و خزرج کے اکثر جھگڑے مٹ گئے۔ اوس و خزرج جو ہمیشہ ایک دوسرے سے الجھے ہوئے رہتے تھے، ہمیشہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ہمیشہ ایک دوسرے سے قتل و قتال کرتے رہتے تھے، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کے آپسی اکثر جھگڑے ختم ہو گئے، اور سال آئندہ حج کے موقع پر حسب وعدہ 12 آدمی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکہ حاضر ہوئے، جن میں 10 قبیلے خزرج کے اور 2 اوس کے تھے۔ ان میں جو لوگ سال گزشتہ مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ اب مسلمان ہو گئے، اور سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بیعت کہتے ہیں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کسی چیز کا وعدہ کرنا، عہد کرنا، پرومس کرنا، یعنی ہم آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر یہ پرومس کرتے ہیں کہ ہم اسلام کو قبول کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کرنے کا مطلب یہی ہوتا تھا کہ ہم آپ کے مشن پر ایمان لاتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اللہ ایک مانتے ہیں اور آپ کو اللہ کا نبی مانتے ہیں۔ یہ تھا بیعت کرنے کا مطلب، اور ہمیشہ آپ کے اس مشن کو آگے جاری رکھیں گے۔ پلیج کرنا، انگلش میں بولتے ہیں اس کو پلیج۔ اچھا، ان میں جو لوگ سال گزشتہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، سال گزشتہ یعنی پاسٹ ایئر جو گزر گیا ہے سال، وہ اب مسلمان ہو گئے،
اور سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. یہ بیعت چونکہ سب سے پہلے عقبہ کے پاس ہوئی تھی. عقبہ جو ہے یہ ایک جگہ ہے جس کو جمرہ عقبہ کہا جاتا ہے. یہ مینا میں ہے اور حج کرنے والے جو حضرات ہوتے ہیں اسی پر کنکریاں مارتے ہیں. یہاں پر ایک مسجد بھی تعمیر کی گئی ہے اور اس مسجد کو مسجد بیعت کے نام سے موسوم کیا گیا ہے کیونکہ بیعت یہاں پر کی تھی انہوں نے. سب سے پہلی بیعت تھی یہاں پر. تاریخی چیز ہے یہ. عقبہ جو ہے، عقبہ جو جگہ ہے، یہاں پر جو ان حضرات نے اوس و خزرج کے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، یہ ہسٹوریکل چیز تھی. دس واز اے ہسٹوریکل ایونٹ ان دا ہسٹری آف اسلام. بڑی امپورٹنٹ چیز تھی. یہ بیعت چونکہ سب سے پہلے عقبہ کے پاس ہوئی تھی اس لیے اس کا نام بیعت عقبہ اولا رکھا گیا ہے. اس بیعت، یہ جو ایونٹ ہے بیعت کا، اس کو نام دے دیا گیا ہے بیعت عقبہ اولا. سیرت حلبیہ ایک بڑی مشہور کتاب ہے. یہ بات انہوں نے یہاں سے لی ہے. سیرت حلبیہ جو ہے بہت ضخیم کتاب ہے. 10 یا 12 والیومز میں الگ الگ ڈیفرنٹ لوگ اسے چھاپتے ہیں. اس کا نام ہے انسان العیون فی سیرت الامین المأمون. ایک بار اس پیراگراف کو اور دیکھیے. خداوند عالم کو منظور تھا. خداوند مطلب اللہ، عالم مطلب دنیا، سارے جہان کا رب اللہ. خداوند عالم کو منظور تھا کہ مدینہ میں اسلام کی اشاعت ہو. اسی سال بھر کے عرصے میں اوس و خزرج کے اکثر جھگڑے مٹ گئے اور سال آئندہ حج کے موقع پر حسب وعدہ 12 آدمی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکے حاضر ہوئے، جن میں 10 قبیلے خزرج کے اور 2 اوس کے تھے. ان میں جو لوگ سال گزشتہ مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ اب مسلمان ہو گئے اور سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. یہ بیعت چونکہ سب سے پہلے عقبہ کے پاس ہوئی تھی اس لیے اس کا نام بیعت عقبہ اولا رکھا گیا. سیرت حلبیہ، اور جناب یہ ہے جلد نمبر 2 پیج نمبر 7. یہ لوگ مسلمان ہو مدینہ طیبہ واپس آئے تو مدینہ کے گھر گھر میں اسلام کا چرچا ہو گیا اور ہر مجلس میں یہی ایک بات رہ گئی. چونکہ ایک نئی چیز تھی مدینے والوں کے لیے تو ہر جگہ انہی لوگوں کا چرچا تھا، انہی لوگوں کا ذکر تھا اور انہی کی باتیں ہر مجلس میں گرم رہتی تھیں. انہی کے بارے میں ہر جگہ گفتگو ہوتی رہتی تھی. سب سے پہلا مدرسہ مدینہ طیبہ میں، سب سے پہلا مدرسہ مدینہ طیبہ میں. جہاں بھی کہیں بھی کچھ لوگ اکٹھا ہوتے ہیں جب، تو کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلا کام اپنے دینی مقاصد اور اپنی تعلیمی مقاصد کے حصول کے لیے اپنے ادارے قائم کرتے ہیں، اپنے انسٹیٹیوشنز بناتے ہیں، کمیونٹی سینٹرز بناتے ہیں. تو اب مدینہ طیبہ میں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اسلام کی بنیاد پڑ گئی ہے، کئی سارے لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں، ہر جگہ اس کا ذکر ہو رہا ہے. تو اب ضروری تھا کہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر لوگ اپنے دین کو سیکھ سکیں، لرن کر سکیں. آج کل ایک بہت بڑی پرابلم ہو گئی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے، چونکہ گلوبلائزیشن کا زمانہ ہے، دنیا ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہو گئی ہے. ایک بہت بڑی تعداد ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہوئی ہے. لیکن پرابلم یہ ہوئی ہے کہ بہت سی جگہ پہ جہاں وہ گئے ہیں وہاں نہ تو حلال کھانا دستیاب ہے، یعنی لیگلی سلاٹرڈ اینیملز کے جو گوشت ہوتے ہیں وہ نہیں ملتے ہیں. اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں، کوئی مسجد نہیں ہے وہاں پر، کوئی دینی مدرسہ نہیں ہے. ایک بہت بڑا چیلنجنگ مرحلہ ہوتا ہے یہ. آج کی دنیا میں اس طریقے کے واقعات بہت ہوتے ہیں. بعض ممالک ایسے ہیں جیسے جاپان ہے، خیر اب مسلم کمیونٹی ہر جگہ ہو رہی ہے اور کافی فرق پڑا ہے، لیکن شہر شہر کے اعتبار سے حالات بدل جاتے ہیں. امریکہ وغیرہ میں بہت سے ایسے شہر ہیں کہ وہاں پر کوئی مسجد ہی نہیں ہے، بہت مسئلہ ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے یورپ کے بہت سے ممالک ہیں، وہاں پر کچھ لوگ گئے ہیں، وہاں پر نہ کوئی مسجد ہے نہ کوئی مدرسہ ہے، تو ان کی تعلیم کا جو سلسلہ ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے. ان کے لیے تعلیم کا مرحلہ، ان کے بچوں کے دین کا مرحلہ اور ان کی دینی تربیت کا جو مسئلہ ہے وہ ایک بہت پیچیدہ مسئلہ بنا رہتا ہے ہمیشہ کے لیے. تو اس لیے لوگ کوشش کرتے ہیں، بہت سے لوگ اپنے گھروں میں ایک چھوٹا سا مصلی بنا لیتے ہیں، ایک چھوٹی سی عبادت گاہ بنا لیتے ہیں، کسی کو رکھ لیتے ہیں، ہائر کر لیتے ہیں. اچھا،
اب دیکھیے تفصیلات۔ مدینہ پہنچ کر اوس و خزرج کے ذمہ دار لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ یہاں بحمد اللہ اسلام کی اشاعت ہو چکی ہے، اب کسی صاحب کو ہمارے ہاں بھیج دیجئے جو ہمیں قرآن شریف پڑھائے اور لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت اور ہمیں احکام شرعیہ کی تعلیم دے اور نماز میں ہمارے لیے امام بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب ابن عمیر کو تعلیم قرآن کے لیے بھیج دیا۔ بہت ہی اہم شخص ہے مصعب ابن عمیر، ان کی ہسٹری کسی کتاب میں ضرور آپ پڑھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب ابن عمیر کو تعلیم قرآن کے لیے بھیج دیا، اور اسلام میں سب سے پہلے مدرسے کی بنیاد مدینہ طیبہ میں پڑ گئی۔ سب سے پہلے حضرت مصعب ابن عمیر اللہ کے رسول کی طرف سے بھیجے گئے ایز اے ٹیچر، اور سب سے پہلا مدرسہ مدینہ طیبہ میں قائم ہو گیا۔ سب سے پہلی ذمہ داری جو آج کل کسی بھی گھرانے کی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کی دینی تعلیم کا انتظام کریں۔ اپنے بچوں کی دینی تعلیم کا انتظام کرنا ہر فرد کی ذاتی ذمہ داری ہے، اور اس کو یہ نہ دیکھا جائے کہ کہیں کوئی بڑا مدرسہ نہیں ہے، بڑا مدرسہ نہیں ہے تو اپنے گھر کو مدرسہ بنایا جائے، اپنے گھر کو مدرسہ بنا لیا جائے، انڈیویجول لیول پر اس کام کو شروع کیا جائے ہر طرح سے۔ ایسا نہیں کہ کسی گاؤں میں یا کسی شہر میں کوئی مدرسہ نہیں ہے تو اپنے بچے کو تعلیم ہی نہیں دینی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اپنے گھر میں خاص طور پہ جو لیڈیز کے لیے بہت آسان چیز ہے کہ اپنے گھر میں ہی جو ہے کچھ کھول دیا، اور وہاں آس پاس کے محلے کی جو خواتین ہیں ویکلی یا کچھ جو بھی ترتیب بن سکے اس حساب سے کوئی ایسا ارینجمنٹ کیا جائے جہاں پر دینی تعلیم دی جا سکے۔ تو بہرحال اس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے مدرسے کا قیام عمل میں آ گیا۔ ایک بار اس پیراگراف کو پھر سے دیکھیں۔ مدینہ پہنچ کر اوس و خزرج کے ذمہ دار لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ یہاں بحمد اللہ اسلام کی اشاعت ہو چکی ہے، اب کسی صاحب کو ہمارے یہاں بھیج دیجئے جو ہمیں قرآن شریف پڑھائے اور لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت اور ہمیں احکام شرعیہ کی تعلیم دے۔ احکام شرعیہ مطلب the rulings of the شریعہ، اور نماز میں ہمارے لیے امام بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کو تعلیم قرآن کے لیے بھیج دیا، اور اسلام میں سب سے پہلے مدرسے کی بنیاد مدینہ طیبہ میں پڑ گئی۔ آئندہ سال حج کے ایام میں مدینہ طیبہ سے ایک بڑا قافلہ مکہ معظمہ پہنچا، جس میں 70 مرد اور 2 عورتیں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کیا اور ان سے عقبہ کے پاس رات کو ملنے کا وعدہ فرمایا۔ وہی عقبہ جس کا پیچھے ذکر کیا گیا ہے، جہاں پر بیعت ہوئی تھی۔ حسب وعدہ نصف رات کے وقت سب لوگ جمع ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بھی تشریف لائے۔ عباس ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام بہت کرتے تھے۔ اگرچہ حضرت عباس اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے، جب سب لوگ جمع ہو گئے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے خطاب کر کے فرمایا کہ یہ میرا بھتیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی قوم میں عزت و حفاظت کے ساتھ رہا ہے۔ تم جو اس کو مدینہ لے جانا چاہتے ہو تو دیکھ لو کہ اگر تم ان کے عہد کو پورا کر سکو اور مخالفین سے ان کی پوری حفاظت کر سکو تو اس کا ذمہ لو، ورنہ ان کو اپنے قبیلے میں رہنے دو، یعنی یہی مکے میں رہنے دو۔ ایک بار اس پورے پیراگراف کو پیچھے سے پھر دیکھیں۔ آئندہ سال حج کے ایام میں یعنی حج کے دنوں میں، ایام یہ یومن کی پلورل ہے، یومن کے معنی ہوتے ہیں دن۔ حج کے ایام میں یعنی حج کے دنوں میں، ڈیورنگ دا پیریڈ آف حج اور ڈیورنگ دا ڈیز آف حج، مدینہ طیبہ سے ایک بڑا قافلہ مکہ معظمہ پہنچا، جس میں 70 مرد اور 2 عورتیں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کیا یعنی ان کو ویلکم کہا، اور ان سے عقبہ کے پاس رات کو ملنے کا وعدہ فرمایا۔ حسب وعدہ نصف رات کے وقت سب لوگ جمع ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بھی تشریف لائے۔
اگرچہ حضرت عباس اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو حضرت عباس نے ان سے خطاب کر کے فرمایا کہ یہ میرا بھتیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی قوم میں عزت و حفاظت کے ساتھ رہا ہے۔ تم جو اس کو مدینہ لے جانا چاہتے ہو تو دیکھ لو کہ اگر تم ان کے عہد کو پورا کر سکو اور مخالفین سے ان کی پوری حفاظت کر سکو، مخالفین مطلب دشمن، تو اس کا ذمہ لو، ورنہ ان کو اپنے قبیلے میں رہنے دو۔ مدنی قافلے کے سردار نے کہا کہ بے شک ہم اس کا ذمہ لیتے ہیں، اور ہمارا یہی قصد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کو پورا کریں۔ یہ سن کر عہد و بیعت کو پختہ کرنے کے لیے حضرت اسعد بن زرارہ بول اٹھے، اے اہل مدینہ، ذرا ٹھہرو، تم سمجھتے ہو کہ آج تم کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ سمجھ لو کہ یہ بیعت تمام عرب و عجم کے مقابلے میں جنگ اور مخالفت کا عہد ہے۔ اگر تم اس کو نباہ سکتے ہو تو بیعت کرو، ورنہ عذر کر دو۔ بیعت وہی اسلام کو قبول کرنے کی بیعت، اللہ کو ایک ماننے کی بیعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر ماننے کی بیعت۔ تو یہاں پر جب دوبارہ بیعت کی بات آئی عقبہ کے پاس تو حضرت اسعد بن زرارہ نے کہا، بھائی دیکھیے، اگر آپ بیعت کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو خطرات مول لینے ہوں گے، یعنی گویا کہ پورے عرب و عجم کے مقابلے میں ایک جنگ چھڑ جائے گی آپ کے خلاف۔ تو اگر آپ تیار ہیں تو آپ بیعت کریں، زبردستی نہیں ہے کوئی۔ اس سے بھی پتا چلا کہ اسلام میں کوئی فورس نہیں ہے، there is no compulsion, there is no force in اسلام، کسی کو فورس نہیں کیا جائے گا۔ یہاں دیکھیے اسعد بن زرارہ جو بہت پہلے اسلام قبول کر چکے ہیں، اپنے قوم کے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ ذرا آپ بیعت کرنے سے پہلے، اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک بار غور کر لیں کہ آپ کے ساتھ کتنے چیلنجز آئیں گے۔ اگر آپ کو وہ برداشت کرنا ہے تبھی آپ قبول کریں، اور اگر آپ کے اندر ہمت نہیں ہے تو پھر آپ عذر کر دیں۔ اس پر سب نے ایک زبان ہو کر کہا، ہم کسی حال میں اس بیعت سے ہٹنے والے نہیں ہیں، یعنی ہم ہر حال میں یہ بیعت کریں گے۔ عرب کے لوگوں کی ایک بہت بڑی خوبی تھی کہ ان کے اندر بولڈنس بہت ہوتی تھی۔ کسی چیز کو اگر انہیں کرنا ہے تو وہ بندہ مر جائے گا لیکن کوئی انسان اس کو پیچھے نہیں ہٹا سکتا ہے۔ یہ ان کی بہت بڑی خوبی تھی۔ وہ نڈر ہوتے تھے، وہ نفاق سے خالی ہوتے تھے، منافقت ان کے اندر نہیں پائی جاتی تھی۔ جو کام کرنا ہے اس کے لیے تیار ہو گئے تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو وہاں سے ہٹا نہیں سکتی ہے، کوئی روک نہیں سکتا ہے انہیں۔ تو اس پر سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہم کسی حال میں اس بیعت سے ہٹنے والے نہیں۔ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر ہم نے اس عہد کو پورا کیا تو ہمیں اس کی جزا کیا ملے گی؟ جزا مطلب بدلہ کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا اور جنت، یعنی اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائیں گے اور تم کو جنت ملے گی۔ یہ سن کر سب نے کہا کہ ہم اس پر راضی ہیں۔ آپ دست مبارک دیجئے۔ دست مبارک مطلب بابرکت ہاتھ۔ جب بیعت کی جاتی ہے تو ہاتھ کو ہاتھ پر رکھا جاتا ہے، تو آپ دست مبارک دیجئے کہ ہم بیعت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا اور سب بیعت سے مشرف ہوئے۔ سارے کے سارے جو لوگ آئے ہوئے تھے سب نے یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ ایک بار اس پیراگراف کو پھر دیکھیے۔ اس پر سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم کسی حال میں اس بیعت سے ہٹنے والے نہیں۔ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر ہم نے اس عہد کو پورا کیا تو ہمیں اس کی جزا کیا ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا اور جنت۔ یہ سن کر سب نے کہا، ہم اس پر راضی ہیں۔ آپ دست مبارک دیجئے کہ ہم بیعت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا اور سب بیعت سے مشرف ہوئے۔ مشرف لفظ بار بار آ چکا ہے آپ کے سامنے، آنرڈ کے معنی میں ہے۔ خدا جانے اس رسول امین کی نظر فیض اثر اور چند کلمات نے ان لوگوں پر کیا اثر کیا تھا کہ ایک ہی صحبت میں تمام دنیاوی علائق اور جاہ و مال کی محبت قلب سے زائل ہو کر صرف ایک خدائے قدوس کی محبت کا اس قدر گہرا رنگ چڑھ گیا کہ جان و مال اور عزت و آبرو اس کے مقابلے پر قربان کرنے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ اس میں کئی سارے الفاظ آئے ہیں اردو کے۔ خدا جانے اس رسول امین کی نظر فیض اثر۔ رسول امین یعنی امانت دار رسول،
نظر کے معنی ہوتے ہیں نگاہ، فیض اثر کے معنی ہوتے ہیں جو فیض پہنچاتی ہو، ایسی نگاہ کہ اس نگاہ کے ذریعے اسپریچولیزم اور روحانیت پھیلتی ہو۔ تو اس کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ خدا جانے اس رسول امین کی نظر فیض اثر، یعنی فیض پہنچانے والی، انسپائر کرنے والی نظر اور چند کلمات یعنی کچھ الفاظ نے ان لوگوں پر کیا اثر کیا تھا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چند لوگوں سے کیا کہہ دیا۔ ایک معمولی سی ملاقات ہو گئی کہ یہ لوگ ہمیشہ ہمیش کے لیے کمر بستہ ہو گئے کہ وہ ہر چیز کی قربانی دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے کبھی بھی وہ ہٹ نہیں سکتے ہیں۔ خدا جانے اس رسول امین کی نظر فیض اثر اور چند کلمات نے ان لوگوں پر کیا اثر کیا تھا کہ ایک ہی صحبت مطلب ایک ہی ملاقات، صحبت کے معنی ہوتے ہیں کمپینین شپ، ایک ایسی ملاقات جس میں کچھ چیزیں شیئر کی جائیں ایک دوسرے کے ساتھ، ایک ہی صحبت میں تمام دنیاوی علائق یعنی رشتے، علائق کے معنی ہوتے ہیں تعلقات اور رشتے، یعنی ورلڈلی ریلیشنز کی دنیاوی علائق، اور جاہ و مال، جاہ کے معنی ہوتے ہیں رتبہ، اور جاہ و مال کی محبت قلب سے زائل ہو کر، قلب یعنی دل سے، زائل ہو کر مطلب دور ہو کر، صرف ایک خدائے قدوس کی محبت کا اس قدر گہرا رنگ چڑھ گیا کہ جان و مال اور عزت و آبرو اس کے مقابلے پر قربان کرنے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ کمر بستہ مطلب ڈیڈیکیٹڈ ہو گئے، تیار ہو گئے۔ یہاں اس پیراگراف میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جو ایک تھی، مختصر صحبت، معمولی سی جو میٹنگ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اس قدر اثر رکھا تھا کہ آپ کی نظر فیض اثر کی وجہ سے اور آپ کی چند باتوں کی وجہ سے اس قدر ان لوگوں پر اثر ہوا کہ یہ حضرات پوری دنیا کو تجنے کے لیے، پوری دنیا کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے ہٹنے کے لیے کسی بھی حال میں تیار نہیں تھے۔ اور پھر یہ رنگ ان کی اولاد تک قائم رہا۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا جو شریک بیعت تھیں، حضرت ام عمارہ، آپ نے پیچھے پڑھا کہ دوبارہ جب قافلہ گیا تو اس میں کافی لوگ تھے، اور اس میں 2 عورتیں بھی تھیں، اور مردوں کی تعداد بتائی جاتی ہے 70۔ تو ان میں جو ایک خاتون تھی ان کا نام تھا حضرت ام عمارہ۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا جو شریک بیعت تھی، ان کے صاحبزادے حضرت حبیب کا واقعہ ہے کہ ان کو مسیلمہ کذاب مدعی نبوت نے گرفتار کر لیا اور طرح طرح کے عذاب میں مبتلا رکھ کر نہایت بے دردی سے قتل کیا۔ مسیلمہ کذاب ایک جھوٹا نبی تھا، مدعی نبوت کا جھوٹا دعوے دار، فالس پروفٹ، امپوسٹر، اور طرح طرح کے عذاب میں مبتلا رکھ کر نہایت بے دردی سے قتل کیا، لیکن اس عہد کے خلاف کوئی کلمہ زبان سے نہ نکالا۔ یہ ظالم ان سے دریافت کرتا تھا کہ تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ تو وہ فرماتے بے شک۔ پھر پوچھتا کہ اس کی بھی گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ تو فرماتے ہرگز نہیں۔ مسیلمہ کذاب ایک بہت مشہور آدمی ہے، اس نے نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اس کو مارا گیا، اس کی ایک لمبی ہسٹری ہے۔ تو اس نے جب حضرت حبیب رضی اللہ عنہ کو پکڑا تو حضرت حبیب سے کہتا، اپنے آپ کو یہ کہلوانا چاہتا تھا کہ یہ مجھے مان لیں کہ میں بھی نبی ہوں۔ تو جب اپنے بارے میں پوچھتا تو حضرت حبیب کیا فرماتے؟ ہرگز نہیں۔ اس پر وہ ان کا ایک عضو کاٹ لیتا تھا، یعنی جسم کا ایک حصہ کاٹ لیتا، ہاتھ کاٹ لیتا، انگلی کاٹ لیتا۔ پھر دوبارہ اسی طرح دریافت کرتا یعنی پوچھتا، اور جب اس کی نبوت کے ماننے سے انکار کرتے تو کمبخت اور ایک عضو کاٹ ڈالتا، یعنی جسم کا کوئی حصہ کاٹ ڈالتا۔ عضو بولتے ہیں جسم کے حصے کو۔ اسی طرح ایک ایک عضو کر کے تمام بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ سیرت حلبیہ صفحہ نمبر 409۔ الغرض شہید ہو گئے، مگر باوجود
جائز ہونے کے بعد اس کو گوارا نہ کیا کہ عہد اسلام کے خلاف کوئی لفظ زبان سے نکالیں. یعنی اگر انسان کو اپنی جان کا خطرہ ہو کہ اس کی جان چلی جائے گی، تو ایسی صورت میں علماء نے گنجائش دی ہے کہ کوئی ظالم اگر کسی سے کچھ کہلوانا چاہ رہا ہے تو اس کے مطابق بات کہہ کر اپنی جان بچا لے. یعنی یہاں مسلمہ یہ کہہ رہا تھا کہ تم مجھے نبی مانو ورنہ میں تمہیں مار ڈالوں گا، تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے اس کو اوپر سے یعنی زبان سے کہہ دیتے کہ ہاں چلو تو نبی ہے، لیکن اندر سے وہ نبی نہ مانتے اسے. تو اس کی علماء نے اجازت دی ہے. لیکن عظیمت یہی ہے، عظیمت یہ ہے کہ دو راستے ہوتے ہیں، ایک یہ ہوتا ہے جواز کا اور ایک ہوتا ہے عظیمت کا. عظیمت کا جو ہوتا ہے سخت راستہ ہوتا ہے، انہوں نے عظیمت کا راستہ اختیار کیا. الغرض شہید ہو گئے مگر باوجود جائز ہونے کے، یعنی ان کے لیے جائز تھا کہ اس کو مان لیتے نبی زبان سے، دل سے نہیں. دل سے مان لیتے نبی تو کافر ہو جاتے معاذ اللہ. الغرض شہید ہو گئے مگر باوجود جائز ہونے کے بعد اس کو گوارا نہ کیا کہ عہد اسلام کے خلاف کوئی لفظ زبان سے نکالیں. ایک شعر یہاں پر نقل کیا ہے انہوں نے. اس شعر میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگرچہ تیری وجہ سے جو تکلیف مجھے پہنچی ہے، اس تکلیف کی وجہ سے میری زندگی برباد ہو جائے، لیکن میں نے جو تیرے ساتھ عہد کیا ہے، جو تیرے ساتھ پلیج کیا ہے، جو تیرے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے، میں ہرگز اس کو وائیولیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس کو توڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو یہ فارسی کا شعر ہے. اگرچہ خرمن عمرم غمے تو داد بباد، بخاک پائے عزیزت کی عہد نہ شکستم. یہ اصل میں فارسی کا کلام ہے. فارسی بڑی اہم زبان ہے. انڈیا میں جو مغل امپائر تھی، مغل امپائر کی وجہ سے ہندوستان میں فارسی زبان کو بڑی اہمیت ملی. دراصل فارسی زبان ہی سے اردو زبان بنائی گئی ہے. زیادہ تر اردو زبان کا جو مین اسٹرکچر ہے وہ ہے فارسی اور عربی اور اسی طریقے سے ہندی. وربس کا جو سسٹم ہے وہ زیادہ تر ہندی ہے، اور الفاظ جو لیے گئے ہیں، الفاظ اور مفردات جو لیے گئے ہیں وہ زیادہ تر لیے گئے ہیں فارسی اور عربی سے. فارسی اور عربی اور ہندی ان تینوں سے ملا کر بنائی گئی ہے زبان، وہ ہے اردو. فارسی کو بہت امپورٹنس حاصل ہے چونکہ مغل امپائر کے آخری زمانے میں اردو زبان بنائی گئی ہے. یہ بہت پرانی زبان نہیں ہے، دنیا کی بہت ہی کیا کہتے ہیں نئی زبانوں میں سے ہے، نو مولود ہے، نیو بورن لینگویج ہے. یہ دنیا کی اور جو زبانیں ہیں مثلا سنسکرت ہے یا ہندی کہہ لیجئے یا مراٹھی کہہ لیجئے یا اور دوسری زبانیں ہیں، ان کی ایک لمبی ہسٹری ہے، لیکن اردو کی بہت ہی شارٹ ہسٹری ہے. یہ نیو بورن لینگویج ہے اور انہی تینوں زبانوں سے بنیادی طور پر بنائی گئی ہے. اور اب انگریزی کا زمانہ آ گیا تو انگریزی کے الفاظ بھی لوگوں نے اس میں گھسانا شروع کر دیا ہے، لیکن فارسی زبان اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے گھسی ہوئی ہے، اور فارسی کے جو الفاظ ہیں بے پناہ اس کے اندر داخل ہو چکے ہیں. وربل سسٹم زیادہ تر ہندی کا ہے، لیکن الفاظ جو ہیں وہ سب عربی اور فارسی کے ہیں. اس میں ہندی کے الفاظ نہیں لیے ہیں اردو والوں نے، وربل سسٹم لیا ہے. جیسے جاتا ہے، کھاتا ہے، سوتا ہے، یہ ہے وغیرہ جو ہے، گا ہے، کی ہے، کا ہے، یہ سب ہندی کے ورڈز ہیں. لیکن اس میں بیچ میں جو ورڈز آتے ہیں، الفاظ اور مفردات آتے ہیں، وہ زیادہ تر فارسی کے ہوتے ہیں اور عربی کے ہوتے ہیں. تو بہرحال میں نے اس کا مطلب آپ کو بتا دیا. خرمن کے معنی ہوتے ہیں کھلیان. خرمن عمر مطلب زندگی کا کھلیان، یعنی اگرچہ تیرے غم کی وجہ سے میری زندگی کا کھلیان تباہ و برباد ہو جائے، لیکن تیرے قدم شریف کی قسم، میں نے جو تجھ سے عہد کیا ہے میں اسے ہرگز توڑ نہیں سکتا. لیکن تیرے قدم شریف کی قسم، میں نے جو عہد تجھ سے کیا تھا میں نے اسے نہیں توڑا. نہ شکستم کا مطلب ہے نہیں توڑا. یہ ورب ہے فارسی کی. شکستم نیگیٹو بنانے کے لیے نہ لگا دیتے ہیں، جیسے آپ نے عربی میں پڑھا ہے ماں لگا دیا جاتا ہے، اور فارسی میں کیا کیا جاتا ہے، اسی ماں کا جو کام ہے وہ نہ کے ذریعے لیا جاتا ہے. نہ شکستم، نہیں توڑا میں نے. آگے دیکھیے، اس کے بعد سب نے بیعت کی. اس وقت مبایعین کی تعداد 73 مرد اور 2 عورتیں تھیں.
مبايعین یعنی بیعت ہونے والے لوگوں کی تعداد. اس کے بعد سب نے بیعت کی. اس وقت مبايعین کی تعداد 73 مرد اور 2 عورتیں تھیں، اور اس بیعت کا نام بیعت عقبہ ثانیہ ہے. ایک بار پہلے بیعت ہوئی ہے، اس میں بہت معمولی لوگ تھے، وہ ہے بیعت عقبہ اولا، اور اس کو نام دیا گیا بیعت عقبہ ثانیہ. عقبہ جو لوکیشن ہے اسی جگہ پر بیعت ہوئی تھی، اسی لیے پہلی والی کا بھی نام بیعت عقبہ رکھا گیا، دوسری والی کا بھی. لیکن دونوں کو ڈسٹنگوش کرنے کے لیے، ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے پہلی والی کے ساتھ لگایا گیا اولا. اولا کے معنی ہوتے ہیں فرسٹ، اور دوسری والی کے ساتھ لگا دیا گیا ثانیہ، اس کے معنی ہوتے ہیں سیکنڈ، تاکہ پتہ چل جائے کہ پہلی والی کون ہے اور دوسری والی کون ہے. ادروائز دونوں ہی بیعت عقبہ کہلاتے ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 12 آدمیوں کو تمام قافلے کا ذمہ دار امیر بنا دیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 12 آدمیوں کو تمام قافلے کا ذمہ دار امیر بنا دیا. تو یہ آپ نے دیکھا کہ مدینہ طیبہ میں سب سے پہلا مدرسہ کیسے قائم ہوا، مدینہ طیبہ میں اسلام کو گروتھ کیسے ملی. بالکل انیشیل اسٹیج پر جب کام شروع کیا گیا دعوت کا، تو اس کا کیا رنگ تھا، اس کو کتنے مراحل سے گزرنا پڑا، کن کن لوگوں نے شروع میں اس مشن کو سپورٹ کیا، اور کیسے گروتھ ہوئی اسلام کی، اس کی چند جھلکیاں ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملی ہیں. آگے جو ہمارے سامنے عنوان آ رہا ہے اس میں اس پر روشنی ڈالی جائے گی کہ مدینہ کی جانب ہجرت کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ کیسے ہوا، اور کس طرح سے مسلمانوں نے ہجرت کا آغاز کیا. انشاءاللہ اس کو ہم اگلے سیشن میں کور کرنے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.